باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم آپ کے سامنے 12ویں سپارے کا خلاصہ بیان کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جائے سنایا جائے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورہ ہود ہے 12ویں سپارے کے اندر۔ اس کا بھی سارا موضوع وہی ہے جو پیچھے سورہ یونس کے اندر گزر چکا ہے، توحید۔ ایک بات یہ آپ ذہن نشین کریں کہ قرآن مجید کا سب سے جو بڑا موضوع ہے نا، بڑا سبجیکٹ، وہ توحید ہے پورے قرآن مجید کے اندر، اور پھر رسالت ہے، اور پھر قیامت۔ یہ 3 بڑے موضوع ہیں قرآن مجید کے۔ آپ سوچتے ہوں گے، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے ہر کسی کے، کہ اگر ایک آدمی آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہے، ایک ہی بات دہراتا ہے آپ کے ساتھ ہر مجلس میں، ایک ہی بات، ادھر ایک ہی بات ہے جی، صبح و شام ایک ہی بات، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، یار یہ بندہ کوئی ذہنی مینٹل تو نہیں ہے۔ کہہ سکتے ہیں نا کہ صبح بھی ایک بات، شام بھی ایک بات، دن کو بھی ایک بات، رات کو بھی ایک بات۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ذہنی، اس کے اوپر آپ شک کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی بات اللہ تعالیٰ بار بار کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہر سپارے میں وہی بات، ہر صورت میں پھر وہی بات ہے، ہر صفحے پر پھر وہی بات، اے لوگو اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ ایک ہی بات بار بار صبح و شام کیوں بیان ہو رہی ہے ہر نبی کی زبان سے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کی نشانی ہے، بے پناہ محبت کی نشانی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ کہ جس طرح ایک ماں ہوتی ہے نا، ماں، کہ جب بندہ، اس کا بیٹا سفر پہ جاتا ہے، ماں اسے ایک ہی بات بار بار کہتی ہے، بیٹا دھیان رکھنا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے چلنا، روڈ دیکھ کے کراس کرنا ہے جی، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا خیال کرنا، کسی سے کچھ لینا کھانا پینا نہیں ہے جی۔ ایک ہی بات بار بار، حتیٰ کہ بیٹا گاڑی پہ بیٹھ جاتا ہے، ماں ایک ہی بات اس کو بار بار کیوں کہتی ہے؟ کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ہی بات بار بار کرتی ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میرے بیٹے کو کوئی گزند، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ کا بھی یہ ایک ہی بات کو بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ جہنم سے بچ جائیں۔ تو ایک ہی مضمون کو بار بار بیان کرنے کا میرے بھائیوں یہ مقصد ہے۔ اس کی پہلی آیت میں، سپارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دیکھو زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے نا، چلنے والی، جاندار، کیڑے مکوڑوں سے لے کر جو بھی بڑی سے بڑی مخلوقیں ہیں، اللہ کہتے ہیں ان سب کا رزق میرے ذمے ہے۔ الا علی اللہ رزقها، ان سب کا رزق میرے پاس، میرے ذمے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی مخلوقیں سمندروں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، بڑے بڑے ہاتھی ہیں، بڑے بڑے وہ ڈائناسور ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مخلوقیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، کوئی ڈگریاں نہیں ہیں، وہ کسی سکول کالج یونیورسٹی کے فارغ نہیں ہیں، نہ وہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا رزق ہم سے کئی گنا زیادہ کون انہیں کھلا رہا ہے؟
الا علی اللہ رزقها، اللہ کہتے ہیں رزق بھی میرے ذمے ہے، اور ویعلم مستقرها، ان کے ٹھکانے بھی میں جانتا ہوں، ساری مخلوقات کے ٹھکانے بھی میں جانتا ہوں، رزق بھی ان کا میرے ذمے ہے، کون سی چیونٹی کس غار میں رہتی ہے، اور کون سا سانپ کس غار کھو میں رہتا ہے، اور کون سا جانور کہاں رہتا ہے، کون سی مچھلی کہاں رہتی ہے، کون سا انسان کہاں رہتا ہے، یعلم مستقرها ومستودعها، اور ان کے ٹھکانے بھی میں جانتا ہوں، اور ومستودعها، اور ان کے وہ ٹھکانے بھی میں جانتا ہوں جہاں پر یہ مر کر دفن ہوتے ہیں، جس نے بھی جہاں پہ مر کے دفن ہونا ہے اس قبر کا بھی مجھے علم ہے، ان ٹھکانوں کو بھی میں جانتا ہوں، اور رہائش والے ٹھکانوں کو بھی میں جانتا ہوں، اور رزق کس کے ہاتھ میں ہے، کلن فی کتاب مبین، ہر چیز میرے پاس لکھی ہوئی ہے، کتاب مبین، میرے پاس ایک کھلی کتاب ہے، اس کے اندر ہر چیز میں نے نوٹ کر رکھی ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، مادی وسائل عطا کیے نا، ہیں جی، معدنیات اور سب چیزیں اور وسائل، مال دولتیں، مادی وسائل کا انتظام کیا، اللہ نے اسی طرح ہمارے لیے روحانی خوراک کا بھی اس کے ساتھ انتظام کیا ہے، یہ اتار کر اس کے ذریعے ہماری روحانی خوراک کا انتظام کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر اس کے اندر آگے اللہ نے چیلنج کیا کافروں کو کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اور اسی طرح پھر آگے آیت نمبر 25 سے لے کر 60 تک پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور انبیاء کا تذکرہ ہے، سارے یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک یہاں پر نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کی ہے، نوح کشتی بنا لو، یہ لوگ نہیں مانتے۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا اللہ یہ نہیں مانتے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، انہاں بچو جمسن بھی کافری، بڑے جلالی طبیعت کے مالک تھے نوح علیہ السلام، اللہ ان کو برباد کر دے، 1000 سال ہو گیا مجھے ان کے ساتھ دماغ کھپاتے ہوئے۔ اللہ نے کہا پھر ایسے کرو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ میرے سامنے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور فرمایا اب یہ انہم مغرقون، ان کو غرق کر کے چھوڑوں گا، یہ غرق کر دیے جائیں گے۔ تو خیر کشتی تیار ہو گئی، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھاؤ، وہ بھی بٹھایا گیا، فرمایا اب بیٹھ جاؤ، بسم اللہ ومجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ کشتی پر سوار ہونے کی دعا بھی ہے، یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھائی ہے، اور اللہ کا نام لے کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں پھر جب وہ تنور نے جوش مارا پانی کا، پانی ابل پڑا آگ جلتے ہوئے تنور میں سے، نوح علیہ السلام بیٹھ گئے، جوڑا جوڑا بٹھا دیا، بیٹا ابھی تک نہیں بیٹھا۔ کس کا بیٹا ہے؟ نبی کا بیٹا ہے، اپنا بیٹا ہے، نہیں بیٹھا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، اے میرے بیٹے آؤ ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ کشتی میں، کافروں کے ساتھی نہ بنو۔ وہ کہہ رہا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے پہاڑ بچا لے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا مجھے وہ بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج پہاڑ مار کچھ نہیں بچائے گا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کوئی چیز نہیں بچائے گی مگر جس پر میرا رب رحم کرے گا وہی بچے گا، کوئی نہیں بچا سکتا، آؤ کشتی میں۔ لیکن نہیں بیٹھا۔ کون؟ نوح نبی کا اپنا بیٹا۔ اب کیا ہوا؟ باتیں چل رہی ہیں، حال بینہم الموج فکان من المغرقین، آئی ایک موج پانی کی، بہا کے بیٹے کو لے گئی، غرق کر دیا۔ تو یہ پانی 40 دن اور 40 راتیں برستا رہا، اوپر سے بھی برستا رہا، نیچے سے بھی ابلتا رہا، زمین نے بھی پانی نکال دیا، آسمانوں نے بھی پانی برسا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے اتنا پانی اترا ایک دوسرے مقام پر، انا لما طغى الماء، پانی سرکش ہو گیا، پانی اتنا آیا سرکش ہو گیا، پانی گویا کہ بفر گیا وہ پانی،
اتنا پانی برسا اور 40 دن اور 40 راتیں ان مجرموں پر. جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ود، سعود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگوں کی وہ عبادت کرتے تھے، تصویریں بنا کر، بت بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ جرم تھا جس کی وجہ سے غرق کر دیے گئے. 40 دنوں کے بعد بارش تھمی اور اس کے بعد 6 مہینے کشتی نوح علیہ السلام کی پانی پر تیرتی رہی. 6 مہینے تیرتی رہی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، جودی پہاڑ پہ ہم نے اس کو اتارا. جودی پہاڑ عراق کے اندر موجود ہے آج بھی. اور یہاں پر یہ بات نوح علیہ السلام نے کشتی سے اترنے کے بعد پھر بیٹا یاد آ گیا. کہنے لگے رب ان بنی من نحلی و ان وعدک الحق، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا میں تیرے اہل و عیال کو نہیں غرق کروں گا، تو میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، آپ نے غرق کر دیا. تو اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من نحلک انہ عمل غیر صالح، بیٹے کے بارے میں بات نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ وہ میرا بیٹا نہیں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، وہ تیرا اہل نہیں ہو سکتا، تیرا وارث نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے کام کافروں والے تھے، اس کے عمل کافروں والے تھے. تو معلوم ہوتا ہے اگر ایک گھر کے اندر اس طرح کی اولاد ہو نا تو وہ نیک والدین کے ساتھ وہ نہیں جائیں گی. ہے اب کتنا بڑا نبی ہے نوح علیہ السلام، لیکن بیٹے کو بچا سکا؟ بیٹے کو نہیں بچا سکا، الٹا ڈانٹ پڑی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اب بیٹے کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا. اچھا نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے وہ تو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے لہروں سے، پانی سے. تو اتھے کے گالے 11 سال بعد ڈبی بیڑی جناب پیرانے پیر سن تار چھوڑی ہیں. وہ جنج جڑی جنج ہے ڈبوئی ایسی کیس پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ہیں، مشہور تو یہی ہے نا کہ اچھا ڈبوئی کیوں ایسی بھائی، اتنے بڑے پیر ہیں وہ، اتنے بڑے وہ بزرگ ہیں، انہیں جنج ڈبوئی کیوں ہے؟ دودھا دے کوٹے پیچھے دودھ نہیں دیتا جی، اس 11ویں دا جمعراتی والے دیہڑے دودھ نہیں دیتا ہیں جی. دودھ کا گلاس، دودھ کے گلاس کے پیچھے جو پوری جنج کو ڈبو دیتا ہے، ایمان نال دسو ولی ہو سکتا ہے؟ ولیاں دے جی کم ہوندے کہ دودھے دا کوٹ نہیں ملیا ساری جنج ڈبو چھوڑیے. یہ سب جھوٹ ہے، اولیاء اللہ پر الزام ہے یہ. اور نہ وہ اس طرح کی اچھا 11 سال ڈبو کے پھر 11 سالوں بعد اس کو زندہ کر کے نکال لیا. ایک نبی تو اپنے بیٹے کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتا، اس کو تار نہیں سکتا، تو یہاں ان کے پیر 11 سال بعد ڈبوتے بھی ہیں اور تارتے بھی ہیں. انہی باتوں سے تو اللہ نے روکا ہے، یہ کفر نہ کرو، یہ شرک نہ کرو، یہ ناقابل معافی جرم ہے. یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے، جس کو چاہتا ہے ڈبو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تار پار لگا دیتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی بزرگ کسی ڈوبی ہوئی بیڑی کو تار سکتا یا کسی کو ڈبو سکتا؟ سوا اللہ کے کوئی نہیں کچھ کر سکتا. آگے ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کی قوم کا. انہوں نے بھی یہی کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اور نتیجہ یہ نکلا وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. انہوں نے بھی اللہ کی عبادت شرک کو نہیں چھوڑا. اور آگے صالح علیہ السلام انہوں نے بھی یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم صرف اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے بھی شرک کو نہیں چھوڑا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے. اور اس کے بعد آگے قوم لوط آئی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا اے میری قوم یہ بے حیائی سے، برائی سے باز آ جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو. وہ بھی باز نہ آئے. نتیجہ یہ نکلا وہ بھی تباہ کر دیے گئے. امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اس خطرناک بیماری کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے ان کی بستی کو اٹھا لیا گیا، زمینوں سے اٹھا کر آسمانوں کے قریب لے گئے فرشتے. آج بھی جہاں وہ ہے نا بحیرہ مردار،
غالباً یہ اردن کی ان علاقوں میں آتا ہے، بحیرہ مردار جسے کہتے ہیں، تقریباً 80 کلومیٹر مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ ہے، بیچ میں ہے اسے، اور کوئی سائیڈوں سے سمندر نہیں لگتا، بیچ کا علاقہ ہے لیکن ہے 80 مربع کلومیٹر کا سمندر ہے، اور مردار اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، بھلے آپ چھلانگ لگا دو وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دیتا، اٹھا لیتا ہے وہ۔ تو وہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے مفسرین کا کہ وہ علاقہ ہے، یہ 80 کلومیٹر مربع کا علاقہ، یہ قوم لوط کی بستی تھی، یہ ان کو اٹھا لیا گیا یہاں سے زمین کے ٹکڑے کو، تو نیچے سے پانی نکل آیا تھا، اب یہ آسمانوں کے قریب لے گئے اللہ، ان کے کتوں کی آواز فرشتوں نے سنی تھی آسمانوں پر، وہاں سے پٹک دیے گئے نیچے، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ ان کے اندر یہی دو جرم تھے بھائیوں، یہ دو جرم تھے بڑے، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے اور دوسرا مرد کے ساتھ ملتا تھا، ہیں جی، مرد کے ساتھ ملتا تھا جنسی تسکین کے لیے، ہیں، اور پھر مرد سے ملتا تھا، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے تھے، اپنی داڑھیوں کو شیو کرنا وہاں سے چلا تھا، وہ اپنی داڑھیوں کو شیو کرتے، کلین شیو کر کے اپنے آپ کو دوسروں پر پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو قوم لوط سے چلا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پتھروں کی بارش کر کے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ وہ جرم آج اس معاشرے کے اندر بھی موجود ہے، دیکھ لیں آپ داڑیاں کس طرح لوگ شیو کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا مقصد ہے داڑیاں شیو کرنے کا۔ آگے جی قوم شعیب کا تذکرہ ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم شعیب علیہ السلام نے بھی کہا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماپ اور تول کے اندر کمی نہ کیا کرو۔ ان کے اندر یہ تو شرک کے علاوہ یہ بڑی بیماری بھی تھی، دیتے تھے تو کم، لیتے تھے تو پورا، جو کچھ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، لینا پورا ہے دینا کم ہے، یہ ان کے معاشرے میں یہ جرم بھی تھا، تو انہوں نے بھی نہیں مانی، تو اللہ کہتے ہیں وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو بھی ایک چنگھاڑ نے آ لیا اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 96 سے لے کر آگے 100 تک پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ٹاکرا ہے، وہی جو آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان سب پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی ظلم ہم نے نہیں کیا، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اس سورہ ہود کے آخری رکوع کے اندر ایک بات، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، بڑی اس کے اندر خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کاروبار کرتے تھے، بازار میں ان کی بھی دکان تھی، تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک عورت آئی خریداری کے لیے، ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ عورت سے انہوں نے کوئی بوس و کنار کر لیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، تو یہ آئے چلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ پہلے یہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ان سے یہ معاملہ بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے کوئی علم نہیں اس بارے میں، تو نے بڑی غلطی کی ہے۔ پھر وہ عمر فاروق کے پاس گیا، انہوں نے بھی کہا یہ میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے بہت جرم کیا ہے، اور اس عورت کا جو خامن تھا وہ جہاد پہ گیا ہوا تھا، اور تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ اب یہ پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حضور بھی خاموش ہو گئے، فرمایا تو نے جرم کیا ہے اور میں بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، انتظار کرو اللہ تیرے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اتاری گئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اے میرے نبی اپنے اس صحابی سے کہیے کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہے،
نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ صبح دن اور شام کے کناروں پر نمازوں کو قائم رکھو۔ پہلے یہ بات کہی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے کناروں پر نمازوں کو قائم رکھو۔ صبح کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، مغرب عشاء کی نماز ہے، اور دن کی ظہر عصر کی نماز ہے، ان کو قائم رکھو، کیونکہ یہ نمازیں پڑھنے سے تمہاری اس طرح کی برائیاں اللہ مٹا دیتا ہے۔ اس طرح کی برائیاں اللہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ مٹا دیتا ہے۔ اور اے میرے صحابی، تیری اس غلطی کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اس صحابی کی سوچ پر بھی قربان جائیں، اس نے سوال کر دیا، حضور یہ صرف میرے لیے یا پچھلوں باقی امت کے لیے بھی ہے جو آگے آئے گی؟ کتنی اعلیٰ ترین سوچ ہے نا، کہ پچھلوں کا بھی صحابہ نے خیال کیا، یہ صرف میرے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، ہاں یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان اور مومن کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا کوئی بھی غلطی ہو جائے اس کے پیچھے آپ پھر نیکی کر لیا کرو، جب نیکی کر لیتے ہو اللہ تمہارے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے سورہ یوسف ہے بھائی، اللہ اکبر۔ صحابہ بھی قرآن سنتے تھے، اسی طرح توحید کی باتیں یہ ساری ہیں، تو پھر سن سن کر کچھ ان کے ذہن میں بھی یہ آئی ہیں، تھوڑی سی ہو جاتی ہے نا، اکتاہٹ ہو جاتی ہے، بعض لوگ کچھ بور بھی ہو جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ تو نہیں بندہ سن سکتا مسائل بھی، جی تسی بچو کوئی 10 منٹ پہنتے کوئی 15 پھر بچوٹ کے تھک جل دینا۔ تو ایسا صحابہ کرام کے اندر بھی ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ سورہ یوسف تب نازل ہوئی، کہنے لگے حضور یہ تو ساری باتیں ہم سن رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ، یہ تو اب پک ہو گیا ہے کہ یہ بات پکی ہے، ہم شرک نہیں کریں گے، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ حضور کوئی قصہ تے سناؤ، آج کوئی کہانی سناؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کچھ خاموش ہو گئے، ان کے جواب کے اندر اللہ نے سورہ یوسف اتاری۔ اللہ نے اپنے بندوں کا دیکھیں کس طرح آرزویں، خواہشات اپنے بندوں کی اللہ پوری کرتا ہے۔ اے میرے نبی یہ تجھ سے کہانی سننا چاہتے ہیں، قصہ سننا چاہتے ہیں، چلو ان کو یوسف کا قصہ سناؤ۔ اللہ نے سورہ یوسف کو اتار دیا، صحابہ کی آرزو پوری ہو گئی، کہا ان کو کہانی سناؤ، اور فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہت اچھی کہانی سنا رہے ہیں، سنو پھر بہت اچھا قصہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں، اے نبی ان کو سناؤ۔ تو یہ سورہ یوسف ہے اور اس کی آیت نمبر 1 تا 6، اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کا بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ انہوں نے خواب دیکھا جی 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ کے سامنے بیان کیا، باپ سمجھ گئے کیونکہ وہ بھی نبی تھے، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے۔ بیٹے کو کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی تدبیر کرے۔ خیر گھر کی بات گھر سے نکل گئی، بھائیوں کے کان تک پہنچ گئی، تو بھائی چکنے ہو گئے، دیکھو جی ہم جناب نوجوان ہیں، تنومند ہیں، طاقتور ہیں، پورا ہم جتھا ہیں، پورا ہم جناب ایک دستہ ہیں، سارے گھر کے کام ہم کرتے ہیں، گھاس ہم کاٹتے ہیں، لکڑیاں ہم کاٹتے ہیں، محنت مزدوری ہم کر کے لاتے ہیں، سارا نظام ہم چلا رہے ہیں، اور جناب باپ کو دیکھو یہ یوسف کی محبت میں بس چل رہے ہیں، یہ ان کے اوپر یوسف ہی سوار ہے، یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ محنت مشقتیں تو ہم اٹھائیں اور محبت یوسف لے جائے سمیٹ کر باپ کی۔ تو وہ کہنے لگے یہ ہمیں قبول نہیں ہے جی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہوں نے میٹنگ کی، آگے آیت نمبر 7 سے 10 تک اس میٹنگ کا ذکر ہے کہ کہنے لگے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یوسف کو باپ کی نظروں سے اوجھل کر دو۔ میٹنگ کر رہے ہیں آپس میں، یوسف کو غائب کرو جی، محنت مشقت ہم کر رہے ہیں اور محبتیں ساری یوسف کو مل رہی ہیں، اس کو غائب کرو یہاں سے۔ کسی نے کہا اس کو قتل کر دو، کسی نے کہا اس کو
کہ کنویں کے اندر پھینک دو. تو ایک نے کہا سمجھدار جو تھا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو کنویں کے اندر جا کے پھینک دیتے، وہاں سے کوئی اس کو اٹھا کے لے جائے گا. اب یہ سارے میٹنگ کر کے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے مالک لا تامنا علی یوسف وان له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون. ہمارے ابا جان یہ بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہے تھا وہ دوسری ماں سے، یہ بھی تو ہمارا بھائی ہے، ہمیں بھی تو اچھا لگتا ہے، آپ کو جس طرح اچھا لگتا ہے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. اس ساڑھے نال پہ جو اتھے بکریاں بھی چراسی کھیڑ سی بھی ہیں جی، اس اسی پھل پھول یہ وہ سارا کچھ ہم بھی اس کی خدمت کریں گے، ساڑھے نال اس پیج چھوڑو، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، ہمارا بھی بھائی ہے. تو باپ نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ ہاں واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے ڈر ہے یہ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا، تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے. تو کہنے لگے پھر ہم اتنے بڑے اور اتنے طاقتور ہونے کا ہمارا کیا فائدہ، ہم اس کا خیال کریں گے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس کو لے گئے، باپ کو بہلا پھسلا کر لے گئے بھائی یوسف کو، اور اس کو راستے میں اس کی قمیض بھی اتار لی. چھوٹا بھائی ہے، 6-7 سال عمر ہے حسین و جمیل ہے، نرم و رازق ہے، لاڈوں کا پلا ہوا ہے. قمیض اتاری اور اس کے اوپر تشدد شروع کر دیا بھائیوں نے. بھائی بڑے بڑے نوجوان 11-12 ہیں، انہوں نے تشدد شروع کر دیا اور جا کر ایک راستے کے اوپر کنویں کے اندر رسی باندھ کے اس کو نیچے پھینک دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کو پھر عشاء کے بعد روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے سر پہ ہاتھ پیٹ رہے ہیں، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہمارے ابا جان ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے ہیں جی، ہم لوٹے گئے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یہ وہ پہلی شام غریبہ تھی، یہ وہ پہلی شام غریبہ تھی، اور یہ پہلا ماتم تھا جھوٹا. جس طرح آج بھی محرم کے دنوں میں ماتم لوگ کرتے ہیں، جھوٹا ماتم کرتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں. یہ اس ماتم کی ابتدا بھی انہی سے انہوں نے سیکھا ہے. مارا بھی خود، کنویں میں خود پھینکا، اور قمیض اتار کے اس پہ خون لگا کے لے آئے پیٹتے ہوئے، وویلا کرتے ہوئے. تو یہ ماتم کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے. ہر رونے والا سچا ہوتا، ہر پیٹنے والا سچا ہوتا، لوگ آنسوؤں سے ہی اپنے جرم چھپاتے ہیں. اور تو خیر یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا، وہ تو صحیح سالم تھی، عقل کے اندھے تھے کہ یار یہ قمیض اس طرح ہم پیش کریں گے، شکار کر کے کچھ اس پر خون لگا دیا. اچھا جی بھیڑیے نے کھائی ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو کرتا تو ٹھیک ٹھاک ہے، بھیڑیے نے کھایا ہے تو پھر یہ تو لیرے ہو جاتا، یہ تو سالم ہے کرتا. تو سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے، یہ چال ہو گئی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں جی پیر غیب جانتے ہیں، فلانا غیب جانتا ہے، فلانا غیب جانتا ہے. نبی یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کو پتا چلا کہ بھائیوں نے کیا کیا ہے، ان کو پتا چلا جب تک رب نے نہیں بتایا. نبی غیب نہیں جانتا تو اور کون جان سکتا ہے بھائی. یعقوب علیہ السلام نے صبر کو اختیار کیا، فصبر جمیل، صبر کو اختیار کر لیا. اور اب اللہ نے رہائی کا انتظام کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قافلہ آیا، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوا، انہوں نے جناب وہ ڈال دیا اپنا ڈول، ایک آدمی نے کنویں کے اندر، نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک انتہائی خوبصورت بچہ ہے، اس کے چہرے کی روشنی سے جناب سارے کنویں کے اندر روشنی ہو رہی ہے. بڑا خوش ہوا، اور وہ آدمی
اور کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، وہ قافلے والوں ادھر آؤ، یہ دیکھو میرے لیے بڑی خوشخبری، یہ دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ اور انہوں نے اس کو چھپا لیا ایک سامان سمجھ کر، اور پھر گئے مصر کے بازار کے اندر، وہاں پر اس کو بیچ دیا تھوڑی قیمت کے ساتھ جتنی بھی لگی۔ اور خریدنے والا مصر کا وزیر اعظم تھا جس کا نام مفسرین نے فوتیفار لکھا ہے۔ فوتیفار نے اس کو خرید لیا چونکہ وہ بے اولاد بھی تھا۔ اب وہ اس گھر میں رہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ نے وہاں سے یوسف علیہ السلام کے، میرے بھائیوں، بلندیوں کا ابتدا کر دی وہاں سے، اور وہاں پر کھاتے پیتے رہے اس جناب محل کے اندر۔ بڑا اچھا انہوں نے اس کی خدمت کی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام ولما بلغ اشدہ آتینا حکما وعلما، خوبصورت بھی تھے، جوانی کی دلہیز پہ جب قدم رکھا تو وہی گھر کی ملکہ رانی جس کو مفسرین زلیخا بھی کہتے ہیں، اور بھی کچھ نام آئے ہیں، مشہور زیادہ زلیخا ہی ہے، وہ ملکہ رانی نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اور ہے بھی اپنا گھر کا پلا ہوا، گھر میں رکھا ہوا، اور خوبصورت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، نوجوان بھی ہے، لے گئی اندر 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 پیچھے کمروں میں، وہاں پر کنڈیاں لگا دی، اور اندر جا کر کہتی ہے ہاں اے یوسف، وغلقت الابواب، دروازوں کو بند کر لیتی ہے اور کہتی ہے ہے تلک، اے یوسف آؤ میرے پاس۔ اب یوسف علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا، سوچا میں کیا کروں؟ اللہ نے ایک برہان دکھائی، اور برہان کیا تھی؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کا باپ یعقوب دکھایا تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے دانتوں کے اندر انگلی پکڑ رکھی تھی کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ لولا ان رأى برہان رب، اگر اللہ اس کو برہان اور دلیل نہ دکھاتا شاید یوسف نہ بچ سکتا۔ اللہ نے اپنے یوسف کو ایک دلیل دکھائی، اپنا باپ یعقوب دکھایا جو انگلی سے روک رہا تھا، فوراً کہہ دیا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، تیرے خاوند نے، گھر کے مالک نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، اور ان احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، ایسا کام کرنے والا ظالم ہو سکتا ہے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا ورنہ میں ظالموں میں ہو جاؤں گا۔ اب کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، مڑ کے پلٹ کے بھاگے نا دروازوں کی طرف، دروازے کھلتے گئے، اللہ نے سارے دروازوں کو کھول دیا۔ جب دروازے مین گیٹ پر پہنچے تو وہاں پر کیا ہوا؟ واستبق الباب وقدت قمیصہ، تو اس زلیخا نے جب یوسف بھاگے نا پیچھے سے قمیض پکڑی، کرتا پھاڑ دیا، پیچھے سے کھینچا نا اپنی طرف، کرتا پھٹ گیا۔ دروازے پر پہنچے تو وہاں پر وہی آگے وزیر اعظم جو بادشاہ تھا وہاں کھڑا تھا، دیکھا یہ اندر سے بھاگے آ رہے ہیں، آگے آگے یوسف، پیچھے پیچھے زلیخا بیوی اس کی، کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فوراً اس عورت نے اپنا پینترا بدل لیا، دیکھ کھاندہ بھی ساڑھے کرو، رکھیا بھی ایسا، بچہ بنا کے رکھیا ہے جی، آج منوے لے چلے ایسے ہی، بس آج مجھے یہ لے جانے لگا تھا، بس یہ میں بڑی مشکل سے بچی ہوں اس سے۔ یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، یوسف کیا کہتے، وہ ایک غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے وہاں پر، اور لیکن قرآن کہتا ہے جب یہ معاملہ ذرا طول پکڑ گیا تو وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن أَهْلِهَا، اس کی اپنی برادری سے کوئی ایک جج مقرر ہوا، اس کے سامنے یہ ماجرا پیش ہوا، تو اس نے ایک بات کی، بڑا دنا آدمی تھا، کوئی سیانا آدمی، اللہ نے اپنے بندے یوسف کی مدد کرنی تھی، اس نے کہا ایسا کرو، یوسف کو دیکھو، اگر اس کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، اب اس کے سامنے کرتے کی بات نہیں ہوئی، لیکن اس نے ایک بات کی ہے کہ اگر اس کا کرتا یوسف کا کوئی پیچھے سے پھٹا ہے پھر یوسف سچا ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پھٹا ہے آگے سے تو پھر عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے۔ اب جا کر وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا گیا، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، بادشاہ سمجھ گیا کہ بات الٹ ہے، اور اس نے یہ بات کہی
کہ انہو من قید کنہ ان قید کنہ عظیم، اے میری بیوی اے زلیخا، یہ تیری حرکت ہے تیری، اور یہ تیرا مکر بہت بڑا ہے، تیرا مکر بہت بڑا ہے، تیرا مکر۔ اللہ اکبر، عورت کے مکر کو قرآن نے قید کنہ عظیم کہا ہے۔ آتے دن نا تریاں چیزوں کو بچنا چاہیے ہیں، دریا دا چکر تے دوئی شے پولیس دی ٹکر تے عورت دا مکر۔ تو قرآن نے بھی اسی لیے کہا ان قید کنہ عظیم، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، ہیں سب ایک جیسی نہیں ہوتی، اللہ کی بندیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، نیک بھی ہوتی ہیں، پارسا بھی ہوتی ہیں، لیکن جو مکر کرنے پہ آ جائے نا ہیں پھر اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا؟ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہیں۔ جی پچھلے سال میرے نال بھی کم ہوئے ہیں، پتہ اسی سارے ہیں، ان کے مکر سے پھر کوئی بچ سکتا؟ اللہ نے ہی ہمیں بچایا ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو قرآن نے کہا ان قید کنہ عظیم، یوسف کو کہا یار یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، یوسف جاؤ یار اس معاملے کو رفع دفع کر دو، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن بات رکی نہیں، دائیں بائیں سے وزیروں مشیروں کی عورتوں نے اس کو تانے مارنے شروع کر دیے ہیں، تو اپنے غلام تے فریفتہ ہوئی دی ہے، تو شرم نہیں آندی؟ تو بھی کوئی عورت ہے بادشاہ دی، تو گھر والی ہو کے تو ایک غلام پیچھے دوڑنی ہے پئی ہیں؟ اچھا اس آگے اچھا میں تساں نہ بندباس کرنی ہے، تساں پتہ ہی نہیں، تساں وہ یوسف ڈٹھا ہی نہیں نہ دے تسی یہ گلاں نہ کرو۔ اس جناب انہاں دی دعوت کیتی، پھل بھی رکھے، فروٹ بھی رکھے، کھانے بھی رکھے، نال اتے انہاں واسطے ایک ایک چھری بھی رکھی ہیں، اور بڑی متمدن قسم کی وہ تہذیب تھی نا مصر کی۔ تو یہ چھری کانٹے کا اس وقت سے یہ دور چلا آ رہا ہے۔ اب وہ عورتیں آ گئی، بیٹھ گئی کھانے کے لیے، جب وہ اپنے ہاتھوں میں انہوں نے چھریاں لے لی، لگی فروٹ کاٹنے، زلیخا نے کہا او یوسف ادھر آؤ، وہ تو غلام تھا بیچارہ، نکل آئے یوسف علیہ السلام۔ جب یوسف دروازے سے داخل ہوئے، ان عورتوں نے دیکھا ہکی بھکی رہ گئی، دیکھتی ہی رہ گئی، بجائے پھلوں کے کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اتنی مدوش ہو گئی۔ تو اس وقت اس نے کہا ہے ہاں، وہ کہنے لگی فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی ملک کریم ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اس کی نظر بھی، اس کے اندر بھی بڑا حیا ہے، ہم سب کتنی شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری طرف اس نے نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ بن ٹھن کے بیٹھی ہوئی تھی نا وہ بھی فیشن کر کے، تو یوسف علیہ السلام نے کوئی انہیں گھاس نہ ڈالی، ادھر چلتے گئے۔ تو جب انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو اس نے کہا زلیخا نے یہ ہے، دیکھا تم نے، تمہیں بھی ہوش نہیں رہا، یوسف کو دیکھ کر تم نے بھی اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہے، تمہیں بھی اپنا ہوش نہیں رہا، اور اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، اگر اس نے میری یہ بات نہ مانی تو میں اس کو جیل کے اندر ڈال دوں گی یا پھر اس کو میں سخت سزا دوں گی۔ جب اس نے یہ بات جیل والی کی تو یوسف نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کام سے بہتر ہے اے اللہ تو مجھے جیل میں ہی بھیج دے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی میرے بھائیوں وہ دعا کو قبول کر لیا اور یوسف علیہ السلام جیل کے اندر چلے گئے۔ اب آگے آیت نمبر 36 سے لے کر 41 تک وہ جیل کا تذکرہ ہے کہ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور بھی آئے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، اے یوسف ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ایک کہنے لگا میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب نچوڑ کر پلا رہا ہوں۔ یوسف نے کہا میں تمہاری خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں لیکن پہلے میری یہ ایک بات سنو، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا، دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے شریک۔ دیکھو جیل کے اندر بھی نبی، جیل کے اندر نبی تبلیغ کر رہا ہے یوسف ہے، اور
وہاں پر بھی جیلوں کے اندر بھی انبیاء نے ایک اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام نے سوچا نا یہ ابھی اپنے مطلب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, خواب کی تعبیر یہ سن کر ہی جائیں گے مجھ سے, لیکن پہلے ان کو کہا پہلے میری بات سنو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, یہ تمہارے بنائے ہوئے معبود یہ جھوٹے ہیں. ام اللہ الواحد القہار, وہ ایک اللہ زبردست ہے. پوری اپنی بات ان کو سنا کر سمجھا کر پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی کہ دیکھو جس نے دیکھا ہے نا شراب نچوڑ رہا ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور اپنی نوکری پہ بحال ہو جائے گا, اور دوسرا جو ہے نا جس کے سر سے روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں اس کو پھانسی لگ جائے گی اور اس کے سر سے بال پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے. تعبیر بھی بتا دی. اب یہ عرصہ گزر گیا, کافی عرصہ, اور پھر بادشاہ نے خواب دیکھا. اسی بادشاہ نے بہت عرصے کے بعد اس نے دیکھا جی کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں, گائیں, اور 7 پتلی گائیں ہیں اور کمزور ہیں, وہ موٹی گایوں کا کھا رہی ہیں. 7 ہری شاخیں ہیں, بالیں ہیں, 7 خشک ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے تعبیر بتاؤ. اپنے علماء کو سب کو بلا لیا, لیکن انہوں نے کہا جی وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, ہم ان فرسودہ خوابوں کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے. تو اس کی کوئی مطلب نہیں. انہیں تعبیر کا پتہ ہی نہ چلا, آتی نہیں تھی انہیں. اس نوجوان کو یاد آیا جو شراب نچوڑنے والا تھا. اس نے کہا ہو مجھے بھیجو, اجازت دو, میں ابھی تعبیر لے کے آتا ہوں, مجھے جیل میں جانے کی اجازت دو. بڑے عرصے بعد جی آیا اور یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق, اے سچے یوسف, اس خواب کی تعبیر بتاؤ, یہ بادشاہ نے دیکھی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تم 7 سال اچھی کھیتی باڑی کرو گے اور 7 سال کے بعد پھر قحط سالی آ جائے گی, اور یہ جو 7 سال ہے نا کھیتی باڑی کے, ان کے اندر آپ اپنی خوراک کو محفوظ کر لو. فی سنبلہ, انہی ڈاڈوں کے اندر, انہی سٹوں کے اندر محفوظ کرو. دیکھو یہ قرآن نے کیسا خوراک کو محفوظ کرنے کا ایک جینون طریقہ بتایا ہے. فی سنبلہ, یوسف نے کہا ہے کہ ان کے سٹوں میں خوراک کو محفوظ کرو. آج تو بڑے بڑے سٹور بنا دیے گئے نا, بڑے جدید قسم کے ہیں, ایسی بھی لگے ہیں, اور جناب اس کو نارمل بھی رکھا جاتا ہے محفوظ کرنے کے لیے خوراک کو, لیکن پھر بھی خراب ہو جاتی ہے. اگر خوراک کو اس کے انہی سٹوں کے اندر محفوظ جگہ پہ رکھا جائے وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. تو اس کے بعد پھر 7 سال آئیں گے, پھر آپ قحط سالی کے بعد پھر آپ کے اچھے 7 سال آ جائیں گے, لیکن درمیانے جو 7 سال ہیں وہ قحط سالی کے ہیں. جا کر جب اس نے بادشاہ کو بتایا, بادشاہ کہنے لگا اس کو میرے پاس لے آؤں, میں خود اس کے منہ سے سنوں, اس کو اپنے کانوں سے سنوں اور اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. جب یہ گیا رہائی کا پروانہ لے کر, یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا, کہا میں نہیں نکلوں گا. ارجع الی ربک فاسأل ما بال النسوۃ التی قطعن ایدیہن, پہلے جا کر میری صفائی لے کے آؤ. وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے, وہ جو زلیخا نے مجھ پر الزام لگایا تھا, پہلے اس کی صفائی کرو پھر میں نکلوں گا, ورنہ میں نہیں جاتا ہوں. عجیب کہہ دیے نا, نکلنے کے لیے تیار نہیں. اور بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کر لیا, اپنی بیوی کو بھی بلا لیا, کہا وہ کیا ماجرا ہوا تھا, سچ سچ بتاؤ. تو انہوں نے کہا ہاں جی, قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, اللہ کی پناہ اس نوجوان کے اندر کوئی برائی ہم نے نہیں پائی. اور زلیخا کہنے لگی امرات العزیز الان حسس الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. آج ایک زمانہ گزر گیا ہے, بات آ گئی ہے تو میں بھی سچ بتا دیتی ہوں, یوسف سچا ہے, میں نے ہی اس کو ورگلایا تھا. جب پاکی صفائی کا بیان ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے, نکلنے سے انکار کیا ہے, لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے نمک حرامی نہیں کی, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میں نے نمک حرامی نہیں کی. آگے کیا ہوا وہ 13ویں سپارے میں بیان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق نصیب فرمائے.